فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام اور میرے پیارے بہن بھائیوں، حسین شناسی جیسی خوبصورت کتاب کے ساتھ کاشانۂ بصیرت کے خوبصورت پلیٹ فارم پر میں ہوں آپ کی ریڈر نصرت حسن، اور آپ کے لیے آج پڑھوں گی پارٹ نمبر 3، جو کہ ہم صفحہ نمبر 42 سے شروع کریں گے۔ ہم پڑھ رہے تھے وضاحت۔ معاویہ نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ایک ایسے نوجوان کو ولی عہد بنانے اور مسلمانوں پر مسلط کرنے کا فیصلہ کر لیا جو شرابی اور عیاش تھا، بیت المال کے روپوں پر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا تھا اور اپنی زندگی کے اکثر اوقات شام کے پرفضا گرمائی مقامات پر آرٹسٹوں اور خوبصورت گلوکاراؤں کے ساتھ گزارتا تھا۔ ایک ایسے نوجوان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین بنانا، اجتماعی قیادت و حکومت اس کے سپرد کرنا نہ صرف اسلامی اصولوں کے خلاف تھا بلکہ حکمرانی کی سیاست اور حکومت و امارت کے سلسلے کی حفاظت کے بھی منافی تھا۔ لیکن معاویہ کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا یزید حکومت کرے۔ اس کے لیے صرف ایک ہی دلیل تھی کہ معاویہ اپنے بیٹے کو بہت چاہتا تھا۔ یہاں لیاقت و قابلیت کا کوئی سوال نہیں تھا۔ حکومت کرنے کی صلاحیت اور لوگوں کی مرضی و حمایت شرط نہیں تھی، صرف معاویہ کی خواہش تھی۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسے خطرناک کام کا ارادہ کر لیا گیا تھا جو مسلمانوں کے لیے بڑا سنگین اور گراں تھا۔ معاویہ نے خود یہ اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ یزید کی ولی عہدی لوگوں کے لیے بڑی سنگین ثابت ہوگی اور ممکن ہے خود خاندان بنو امیہ پر گراں ہو اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے باعث ننگ ثابت ہو۔ لیکن یزید کی محبت نے اسے ایک ایسے کام کو انجام دینے پر آمادہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد حاشیے کے نیچے بقیہ حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ کے درمیان لکھا ہے۔ لیکن حسین ابن علی علیہ السلام سے جو مخالفین میں سر فہرست تھے بدستور صف مقابل میں کھڑے رہے۔ مقاتلۃ طالبین صفحہ نمبر 43، ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 199، اسد اللہ غابہ الاستغیب الاصابہ ام المومنین عائشہ کی احادیث سے نقل صفحہ نمبر 266 تا 273۔ اگلے صفحے پہ لکھا ہے، معاویہ خود اپنے بیٹے سے کہتا تھا، مجھے ڈر ہے تیری خاطر میں اپنی آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ وہ خود جانتا تھا اور اس کے مقربین بھی اس سے کہہ چکے تھے کہ یزید کی ولی عہدی ممکن ہے کہ بنی امیہ کی حکومت کے خاتمے کے اسباب فراہم کر دے۔ نمبر 1۔ اس کے بعد حاشیے کے نیچے نمبر 1 کی وضاحت ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ بصرہ کے گورنر زیاد نے معاویہ کے خط کے جواب میں جو یزید کی ولی عہدی کے متعلق تھا، ایک شخص کو بلا کر کہا کہ ایک ایسی بات ہے جو کاغذ پر نہیں لکھی جا سکتی، میں اسے امانت کے طور پر تمہارے حوالے کرتا ہوں اور ایک کام تمہارے ذمہ کرتا ہوں جسے تمہیں انتہائی رازداری کے ساتھ انجام دینا ہے۔ شام جاؤ اور معاویہ کو میرا یہ پیغام زبانی پہنچاؤ کہ اگر ہم لوگوں کو یزید کی ولی عہدی قبول کرنے کے لیے آمادہ کریں تو ان سے یزید کے بارے میں کیا کہیں۔ یزید رنگین لباس پہنتا ہے، شراب خوری، سنگ بازی، بندر بازی میں مصروف رہتا ہے،
موسیقی اور دف و چنگ کی محفلوں میں وقت گزارتا ہے، جبکہ حسین ابن علی علیہ السلام، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر لوگوں کے درمیان زندگی بسر کرتے ہیں اور لوگ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ آپ یزید سے کہیں کہ اپنے اخلاق میں تبدیلی لائے اور اچھی صفات پیدا کرے، اس کے لیے ابھی کچھ روز باقی ہیں۔ معاویہ اس پیغام پر جو حقیقت کو بے نقاب کرنے والا تھا ناخوش ہوا، اور اس نے کہا، زیاد پر افسوس، میرے بعد وہ حکومت کرنے کا خیال اپنے دماغ میں پرورش کر رہا ہے، میں اسے اس کی ماں سمیہ اور اس کے باپ عبید کے پاس پہنچا دوں گا، یعنی قتل کر دوں گا۔ یہ فقرہ جس میں اس کے ماں باپ کا نام لیا گیا تھا زیاد پر بہت گراں گزرا۔ باقی صفحہ نمبر 44 پر۔ ان تمام باتوں کے باوجود محض معاویہ کی خواہش اس بات کے لیے کافی تھی کہ رسمی طور پر یزید کو ولی عہد سمجھا جائے۔ یزید شیر و شراب کے سوا کچھ نہیں جانتا تھا، اسے صرف میں اور معشوق سے دلچسپی تھی۔ اس کی شراب خوری، عشق بازی اور عیاشی کے پورے شام میں چرچے تھے۔ اس کے باوجود اسے ولی عہد کے منصب پر فائز کیا جا رہا تھا۔ یزید کی ولی عہدی کی بحث دربار شام میں چھڑی تھی اور اس تجویز کو محض معاویہ کی مرضی اور پسند کی بنا پر منظور کر لیا گیا تھا، اور تمام حکام اور گورنروں کو ہدایت کی گئی کہ وہ لوگوں سے بیعت لیں اور مسلمانوں کو بلا چون و چرا معاویہ کے اس فیصلے کے سامنے گردن جھکانے پر آمادہ کریں۔ حکام اور گورنروں نے اس فیصلے کو نافذ کر دیا اور ہر قیمت پر لوگوں سے بیعت حاصل کی۔ لوگوں نے خود اپنی مرضی سے بیعت نہیں کی، البتہ مملکت کے مختلف علاقوں میں مشکلات اور مخالفتوں کا سامنا ہوا، لیکن اس سیاست سے، جسے شیطانیت ہی کہا جا سکتا ہے، کام لے کر اس فیصلے کو 100% نافذ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ملک کے بعض علاقوں میں بہت زیادہ مشکلات درپیش تھیں، اسی لیے معاویہ نے مختلف بہانوں سے خود ان علاقوں کا سفر کیا اور وہاں پہنچ کر بڑی مہارت کے ساتھ مشکلات کو دور کیا اور ہر قیمت پر اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لی۔ ایسے علاقوں میں مدینے کا مقدس شہر بھی شامل تھا۔ یہ 100% ایک مذہبی شہر تھا۔ بہت سے صحابہ اور تابعین۔ نقطہ نمبر 1، اسی مبارک شہر میں زندگی بسر کر رہے تھے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مقدس کے پاس ہی رہ رہے تھے۔ اس شہر میں سخت مشکلات اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا اور حاکم مدینہ نے صاف طور پر اپنی ناتوانی اور بے بسی کا اظہار کر دیا۔ اس نے اس راہ کی بنیادی مشکلات کی اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ اس شہر میں درجہ اول کی مذہبی شخصیتیں موجود ہیں اور میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ معاویہ کے بعد ایک ایسے شخص کو خلیفہ اور جانشین پیغمبر بنانے کے لیے لوگوں سے بیعت لوں جو شرابی، منحرف، لہو و لعب اور خلاف شریعت کاموں میں مشغول ہو۔ یہ بات صحیح ہے کہ معاویہ نے اپنے مخصوص سیاست کے ذریعے تمام مشکلات کو دور کر دیا، حتیٰ کہ مدینے میں بھی لوگوں سے بیعت لے لی گئی۔ اس کے باوجود ایسے آزادی پسند اور شجاع لوگ موجود تھے کہ وہ کسی قیمت پر معاویہ کے ہاتھوں بکنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور انہوں نے ہر جگہ اور ہر موقع پر اپنی روح آزادی کو زندہ و باقی رکھا۔ آئیے پڑھتے ہیں وضاحت نقطہ نمبر 1 کی۔ بقیہ حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ، اور وہ معاویہ سے اتفاق کرنے پر مجبور ہو گیا۔ تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 261 سے لے کر 262 تک۔ احادیث ام المومنین عائشہ کی کتاب سے نقل صفحہ نمبر 262۔ یہ ہے دنیا کا دستور۔ کل تک زیادہ کا شمار ارکان سلطنت میں ہوتا تھا اور اس کا نام احترام کے ساتھ لیا جاتا تھا، اور آج کہ اس نے معاویہ کی پسند کے خلاف حقیقت کا اظہار کیا تو اسے یہ بات سننی پڑی۔ متذکرہ بالا کتاب سے
دوستان الحاق نصب۔ صفحہ بالکل بہت ایسا ہے کہ میں اس کو صحیح پڑھ نہیں پا رہی، اگر میری غلطی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ صفحہ نمبر 45 پر ایک اور نقطے کی وضاحت کی گئی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ جن لوگوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ملا، انہیں صحابہ اور بعد کی نسل کو تابعین کہتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 46۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ دربار شام اور اس کی مادی طاقت انہیں کبھی خوفزدہ نہ کر سکی، اور انہوں نے حکومت شام کی طرف سے کیے جانے والے پروپیگنڈا کی کبھی پرواہ نہ کی۔ حق کی حمایت کرنے پر جو مصیبتیں نازل ہو سکتی تھیں، ان سے وہ کبھی ہراساں نہیں ہوئے، اور انہوں نے کبھی حق کو نہیں چھپایا، خواہ اس کے لیے انہیں اپنی جان کی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑی۔ نقطہ نمبر 1، محافظین عدالت۔ یہ ہے ہیڈنگ ہمارے اگلے پیراگراف کی۔ لوگوں کے لیے درمیان ہمیشہ ایسے افراد موجود رہے ہیں کہ شاہی محلات کی شان و شوکت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں رہی، اور وہ کبھی فوجوں اور ان کے ہتھیاروں سے نہیں ڈرے، اور حق و حقیقت زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں آزادی کا پرچم بلند رکھا، اور آزادی اور حق کی محبت میں دیوانہ وار جنگ کے خونی میدانوں میں دوڑ کر پہنچتے رہے، اور بڑھ بڑھ کر دار و رسن کو چومتے رہے۔ یہ عظیم اور شجاع افراد ستمگروں کے دراز ہاتھوں کو روکنے اور فرعونوں کے محلات کو زمین بوس کرنے، جابروں اور ظالموں کو خاک میں ملانے کے لیے کھڑے ہوتے رہے ہیں، اور ان کے خلاف خم ٹھونک کر میدان میں اترتے رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور کسی قیمت پر وہ سپر انداز نہ ہوئے، کیونکہ ان کے نزدیک آزادی کی قدر و قیمت ان کی جان، مال اور آبرو سے بھی زیادہ تھی۔ حق و آزادی کی راہ کے یہ مجاہد، حکومت حق اور عدالت کے یہ طرفدار، انسانیت کے مقدس اصولوں کے لیے یہ محافظ، جو ہمیشہ جبار، فرما رواؤں اور خونخوار ظالموں سے جنگ اور پنجہ آزمائی کرتے رہے ہیں، کبھی ان کے مقابل نہیں جھکے، اور حق و عدالت کا پرچم بلند رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی اور اپنے عزیزوں کی جانیں قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ عدالت کے ان محافظوں اور حق کے ان طرفداروں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا اور روح فرسا محنت و مشقت سے کام لینا پڑا، لیکن وہ استقامت، ثابت قدمی سے کام لیتے ہوئے اس وقت تک میدان سے نہیں ہٹے جب تک کہ انہوں نے ستمگروں کے تخت و تاج کو نہ الٹ دیا اور انہیں خاک و خون میں نہیں ملا دیا۔ ان مردان شجاع کی اسی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ وہ ظالم دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی ہمت نہ کر سکے۔ آزادی کے ان متوالوں اور عدالت کے ان حامیوں نے اس وقت کے خطرناک حالات اور سراسیمہ کر دینے والے ماحول اور حکومت شام کے اس شکنجے کے باوجود، جس نے لوگوں کی گردنوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا، معاویہ کی ہاں میں ہاں ملانے، سپر انداز ہونے اور ایک غلط نظریے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور معاویہ کے تمام ماہرانہ منصوبوں کو خاک میں ملاتے ہوئے یزید کی ولی عہدی کو تسلیم کرنے اور بیعت کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ البتہ ماحول کے دباؤ، مصائب اور پریشانیوں میں اضافے کی وجہ سے حریت و آزادی کے علمبرداروں کی تعداد میں کمی آتی چلی گئی۔ نقطہ نمبر 1 کی وضاحت میں حاشیے کے نیچے لکھا ہے، جیسا کہ حسین ابن علی اور ان کے ہم فکر احباب جنہوں نے یزید کی ولی عہدی کی مخالفت کی۔ آئیے پڑھتے ہیں اگلا صفحہ۔ اور صرف چند لوگ میدان میں رہ گئے جو ظلم و جبر کی تاریکی کے خلاف قدم جمائے حق و آزادی کے پرچم کو بلند کرتے رہے۔ ظلم و جبر کے ان مخالفین میں سر فہرست اور سب سے آگے حسین ابن علی تھے، جو تقوی و فضیلت کے سراپا اور آزادی کے اس عظیم تحریک کے رہنما تھے۔ انہوں نے علی الاعلان یقین محکم کے ساتھ حکومت شام کی
غلط کاریوں اور اس کے گمراہ کن پروپیگنڈوں کی پرواہ کیے بغیر اس پر واضح کر دیا کہ وہ معاویہ کے نظریے اور فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس طرح امام نے بیعت کرنے سے قطعی انکار کر دیا۔ معاویہ کو یہ بات معلوم تھی کہ حسین ابن علی علیہ السلام میں شجاعت اور فداکاری کی کیسی زبردست روح موجود ہے۔ اس نے اپنے ملک و مملکت کی فلاح اسی میں دیکھی کہ وہ حسین کا تعاقب نہ کرے، کیونکہ معاویہ حسین علیہ السلام کی شخصیت کو ہر شخص سے بہتر سمجھتا تھا۔ اس نے اپنی حکومت اور خلافت کے دوران حسین علیہ السلام کی اس قوت و صلاحیت کو دیکھا تھا جو انہیں وراثت میں ملی تھی اور جو حق اور آزادی کی حمایت میں روبگار آتی رہی تھی۔ معاویہ کو بخوبی احساس تھا کہ تعاقب اور دباؤ کے آگے نہ صرف یہ کہ حسین علیہ السلام سر تسلیم خم نہیں کریں گے، بلکہ مخالفین کے لیے میدان کھول دیں گے اور انتہائی سنگین خون خرابے کے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ معاویہ نے بچشم خود دیکھا تھا کہ گزشتہ جنگوں میں حسین علیہ السلام ایک ماہر اور لائق کمانڈر کی حیثیت سے داد شجاعت دیتے رہے تھے، اور میدان جنگ میں ان جیسا کوئی شجاع نظر نہیں آتا تھا۔ نقطہ نمبر 1، آئیے اس کی وضاحت پڑھتے ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام معاویہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، ان میں سے اکثر کی کمان حسین ابن علی کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ آگے مصنف لکھتے ہیں، معاویہ کو یہ معلوم تھا کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے شام اور اس کی فوجوں کی پرواہ کیے بغیر یہ پختہ عزم کر لیا تھا کہ عین کوفہ کی جامع مسجد میں وہ اسے منبر سے کھینچ کر لوگوں کے سامنے اس کے سر کو کچل دیں گے۔ نقطہ نمبر 2، آئیے پڑھتے ہیں نقطہ نمبر 2 کی وضاحت۔ اس عزم کا اظہار حسین ابن علی علیہ السلام نے اس وقت کیا تھا جب معاویہ پیمان صلح کے بعد کوفہ پہنچا اور مسجد میں منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے اور علی کے بیٹوں کے سامنے آپ کی شان میں گستاخانہ کلمات کہنے شروع کیے تھے۔ آئیے پڑھتے ہیں آگے کی تحریر۔ معاویہ ہر شخص سے بہتر طریقے پر یہ جانتا تھا کہ حسین کی پرورش آزادی کے گہوارے میں ہوئی ہے اور زہرا علیہ السلام جیسی ماں کی گود میں اور علی علیہ السلام جیسے باپ کے سایہ عاطفت میں وہ پروان چڑھے ہیں، اور انہیں جو ہر دل عزیزی و مقبولیت حاصل ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ معاویہ بخوبی جانتا تھا کہ کس راہ سے حسین علیہ السلام کے لیے ماحول و معاشرے کو تیرہ اتار رکھے اور کس راستے سے حسین علیہ السلام کو خاموش رکھے۔ معاویہ یہ بھی جانتا تھا کہ حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی ہے اور اس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا ہے، لیکن حسین علیہ السلام کی خاموشی اس کے لیے بڑی قدر و قیمت کی حامل ہے۔ ہم پہنچ چکے ہیں صفحہ نمبر 50 پہ، آئیے پڑھتے ہیں۔ یزید کے ولی عہد بننے کا مسئلہ 100% قطعی تھا۔ یہ بات لوگوں کو معلوم ہو چکی تھی اور پورے ملک میں بظاہر 3 افراد کے سوا کوئی مخالف نظر نہیں آتا تھا، اور ان میں سب سے زیادہ اہم حسین ابن علی علیہ السلام تھے۔ ان مخالفین کے باوجود کو کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی، کیونکہ ان کے بالوں پر کاٹ دیے گئے تھے اور کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ حالات اس قدر وحشت انگیز اور سراسیمگی پیدا کرنے والے تھے کہ جنگ کرنے اور مقابل میں آ کر کھڑے ہونے کا خیال تک کسی کے ذہن میں نہیں گزرتا تھا، کجا کہ اس خیال پر عمل درآمد ہو۔ یہ صحیح ہے کہ حسین علیہ السلام معاویہ کے اس فیصلے کے مخالف تھے، لیکن حکومت شام نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ حسین علیہ السلام نے خاموش رہ کر کسی مناسب موقع کے منتظر رہنے ہی کو بہتر سمجھا اور اپنی شخصی زندگی کے دائرے میں سرگرم رہتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی تربیت پر توجہ مرکوز کر دی۔ معاویہ نے اپنے فرزند یزید سے کہا، بیٹے، میں نے خلافت کے مست و سرکش اونٹ کو رام کر کے اس کی مہار تیرے ہاتھ میں تھما دی ہے۔
پوری طرح بیدار رہ کر کہیں یہ مہار تیرے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے۔ معاویہ نے اپنی زندگی کے تجربات کا ذکر کرتے ہوئے کہا، عزیز فرزند، کسی قوم پر حکومت کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، خصوصاً عربوں جیسی سخت کوشش اور عصبیت و غیرت رکھنے والی قوم پر۔ تیرے لیے اس قوم کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہر شخص کو تو اس کی حیثیت و نوعیت کے اعتبار سے رام کر سکے۔ اگلا پیراگراف ہے، میں نے اپنی عمر کے دوران طرح طرح کی سیاست کے ذریعے بقول امام صادق علیہ السلام شیطانیت کے ذریعے اس مملکت کو حاصل کیا ہے، اور آج میں ایک خلیفہ کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہوں۔ میں اپنی 50 سالہ زندگی اور سیاست کے ذریعے اس مقام اور مرتبہ پر پہنچا ہوں۔ آج پورے ملک میں بظاہر کوئی مخالف نہیں ہے۔ ان 2-3 آدمیوں کی مخالفت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ سب سے زیادہ جس مخالف پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ حسین ابن علی کی مقدس شخصیت ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام کی تربیت جس طرح ہوئی ہے اسے میں ہر شخص سے بہتر طور پر جانتا ہوں۔ وہ ایک ایسا انسان نہیں ہے جسے دنیا اور دنیا کی رنگینیوں پر رجھایا جا سکے۔ وہ علی کے گھر میں اور ابو تراب جیسے باپ کے سائے میں پل کر جوان ہوا ہے۔ ابو تراب کی حکومت کا دستور اس کے لیے تربیت کا مکتب ثابت ہوا ہے۔ حق کے مقابل وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا۔ عدالت اور روح اسلام کو زندہ کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا ہے۔ وہ اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے جنگ کے خونی میدانوں میں اترنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ یزید، حسین علیہ السلام کو کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ اس کے ساتھ پنجہ آزمائی کی جائے۔ اگر تو نے اس کے مقابل آنے کی کوشش کی تو آہستہ آہستہ وہ عام حمایت حاصل کرے گا، اور زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ تیری حکومت اور ریاست کے لیے ایک بڑے خطرے کی حیثیت سے سامنے آ جائے گا۔ میرے بیٹے، تو حسین علیہ السلام کے ساتھ ٹال مٹول کی پالیسی اختیار کر، ہرگز ان پر الزام نہ دھر۔ اگر حسین علیہ السلام اپنے سکوت اور خاموشی کو طول دیتے ہیں تو یہ بات تیرے لیے بڑی قدر و قیمت کی حامل ہوگی۔ حسین علیہ السلام کے سکوت کے بدلے تجھے ایک وسیع اسلامی مملکت پر حکومت میسر آ سکے گی۔ یہ سودا تیرے لیے نفع بخش ہوگا۔ یزید، تو حسین کا احترام کیا کر اور ہمیشہ حالات کو اس طرح برقرار رکھ کہ حسین علیہ السلام کو تیرے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا عذر نہ مل سکے اور تیرے مقابل کا خیال ان کے دل میں نہ آ سکے۔ میرے بیٹے یزید، حسین علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ایک خطرے کو دعوت دینا ہے، اور حسین علیہ السلام کا سکوت بڑا قیمتی ہے۔ ان کا احترام کر اور حالات کو پرسکون رکھ۔ حسین علیہ السلام کا تعاقب کبھی نہ کرنا۔ حسین علیہ السلام کا تعاقب تیری حکومت کے لیے سراسر نقصان دہ ہوگا۔ اگر حسین علیہ السلام میدان میں آ گئے تو ہر صورت میں شکست تیرا مقدر ہوگی، خواہ تو فتح پائے یا شکست کھائے۔ نقطہ نمبر 1، یہ بات ظاہر ہے کہ حسین علیہ السلام اس وقت تک شکست نہ کھاتے جب تک وہ شہید نہ کر دیے گئے، اس وقت تک قتل نہ ہوتے جب تک کہ ان کے پہلو میں ایک جماعت خاک و خون میں نہ تڑپتی۔ حسین جیسی شخصیت کا اور اس کی حمایت کرنے والے ایسے اشخاص کا خون بہانا جبکہ انہیں اس درجہ معنوی اور اجتماعی اور ہر دل عزیزی حاصل ہو، نہ صرف یہ کہ حکومت کے لیے پریشانی کا سبب بنتا بلکہ حکومت کے خلاف ایک عام ناراضگی وجود میں آ جاتی۔ جب معاملہ عوام کی اس قدر ناراضگی تک جا پہنچتا تو پھر حکومت کرنا مشکل ہو جاتا، اور جلد یا بدیر راکھ میں دبی ہوئی آگ لوگوں میں شعلہ بن کر ابھرتی اور محلوں کے رہنے والوں کو اپنا لقمہ بنا لیتی۔ یہ تھا اس نصیحت کا خلاصہ جو معاویہ نے ولی عہد بنانے کے بعد اپنے بیٹے یزید کو دی۔ معاویہ نے اپنی حکومت
اور خلافت کے دوران اس آخری فرمان کو بھی جاری کر دیا۔ یزید کو سرکاری طور پر اسلامی مملکت کا ولی عہد بنا دیا گیا اور زمین و آسمان ایک خطرناک حادثے تک پہنچنے اور تاریخ اسلام کے ایک حساس ترین صفحے کو الٹنے کے لیے سن 61 کی جانب تیزی سے گھومنے لگے۔ اگلی ہیڈنگ ہے انسانوں کی سرنوشت۔ انسان کامل الہی نمائندے، زمین پر رہنے والے ملکوتی باشندے یعنی پیغمبر اور ان کے معصوم جانشین، اسی طرح دانش مند فلاسفہ، عظیم شخصیتیں، آسمانی مکتب کے تربیت یافتہ رہنما، ان سب نے ہمیشہ انسانی معاشروں کے درمیان زندگی بسر کرتے ہوئے اور لوگوں کے عام حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اس ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے جو انسانی زندگی کی منزل اور منتہا ثابت ہو سکتا ہے، اجتماعی مسائل کا مطالعہ و مشاہدہ کیا ہے۔ یہ پاک ہستیاں ہمیشہ زمین پر بسنے والے باشندوں کی زندگی کو نظروں میں رکھتے ہوئے یہ معلوم کرتے رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس سمت جا رہے ہیں۔ انہوں نے زندگی کی راہ پر رواں دواں انسانی معاشروں کے قافلوں کی رہنمائی کی ہے اور حالات کے مطابق گرنے والوں کا ہاتھ تھام کر انہیں کامیابی اور سعادت کی منزل تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی معاشرہ انسانیت کے راستے سے بھٹک جاتا ہے اور خواہشات و شہوات کے راستوں پر چل پڑتا ہے اور وحشی جانوروں کی خصلتیں اختیار کرنے لگتا ہے اور خون ریزی اور ستم گری پر اتر آتا ہے تو یہ ملکوتی صفات انسان سخت بے چین اور فکر مند ہو جاتے ہیں، اور جہاں تک انہیں حالات اجازت دیتے ہیں وہ پند و نصیحت کے ذریعے معاشرے کی مدد اور رہنمائی کرتے ہیں اور معاشرے کو اور اس کے رہنماؤں کو واعظ و نصیحت کے ذریعے صحیح راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی جب انسان معاشرہ تباہی کے گڑھے میں گرنے کے قریب ہو جاتا ہے اور انسانیت موت کی دہلیز پر پہنچنے لگتی ہے تو یہ ملکوتی صفات انسان میدان میں اتر آتے ہیں اور نہایت فداکاری اور جانثاری کے ساتھ اپنا خون بہا کر انسانی معاشرے کو بچانے اور نجات دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرستادے اور انبیاء ہمیشہ انسانیت کی رہنمائی کرتے رہے ہیں، اور وہ بار بار ایسے حساس اور خطرناک مواقع پر جبکہ انسانیت پستی اور زوال کی طرف تیزی سے جا رہی ہو، نمودار ہو کر جبار حکمرانوں اور ان کی خونخوار حکومتوں سے جنگ کرتے رہے ہیں اور ان کے تخت اقتدار کو الٹ کر غلامی کے جوئے سے انسانی معاشروں کی گردنوں کو آزاد کرتے رہے ہیں۔ نمرود اور فرعون کی بساط خداوندی کو ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے الٹ دیا تھا اور ان کے محلوں کو زمیں بوس کر دیا تھا۔ اسی طرح انسانیت کے نجات دہندہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے وقت ظاہر ہوئے جب انسان بت پرستی، مادیت اور ظلمت کی راہ اختیار کر کے آگ کے گڑھے میں گر رہا تھا۔ آپ نے اسے اس تباہی سے بچا لیا اور ملکوتی و آسمانی تعلیمات کے ذریعے اسے زندگی اور نجات کا راستہ دکھایا۔ انبیاء کے بعد ان کے جانشینوں نے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رشد و ہدایت کی راہ پر انسان کی ترقی کے لیے تکالیف برداشت کی اور اس کو خوش نصیبی سے بہرہ مند کرنے کے لیے کوششیں کی، اور وہ ظالموں اور جابروں کے خلاف نبرد آزما ہوئے۔ ان کے بعد بزرگ شخصیتوں، فلاسفہ اور دانش مندوں نے انسان کی مدد کی اور اس کی رہنمائی کا فرض انجام دیا۔ نکتہ نمبر 1، آئیے اس کی وضاحت بھی ساتھ ساتھ پڑھتے چلتے ہیں۔ ابراہیم لنکن نے جب جنوبی امریکہ میں غلاموں کی حالت کو دیکھا تو اسے سخت رنج ہوا اور اس نے خدا سے دعا کی کہ ایسے حالات فراہم کرے کہ وہ ضعیف انسانوں کو سرمایہ داروں کے چنگل سے نجات دلا سکے۔ جبکہ لنکن جمہوریہ امریکہ کا صدر بنا تو اس نے امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار غلاموں کی آزادی کا فرمان جاری کیا اور اپنی جان بھی اسی مسئلے پر دے دی۔
لیکن اس نے یہ خدمت اپنی دانست میں دانشمندوں کی راہ پر چل کر انجام دی۔ غلاموں کی آزادی کے مسئلے کو سب سے بہتر طریقے پر اسلام نے حل کیا ہے۔ کتاب شبہات حول الاسلام میں دوسری کتابوں سے زیادہ بہتر اس موضوع پر لکھا گیا ہے، اس کتاب سے رجوع کریں۔ نمبر 1، گلیلیو کی زندگی کی دلچسپ داستان اس کی ایک مثال ہے۔ حکیم افلاطون ایتھنز کے شہر میں کھلے میدانوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کو نصیحت کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ انسانیت کو مدنیت فاضلہ کی طرف دعوت دیتا رہا۔ بزرگ حکیم یونانی نے احترام قانون کی تعلیم کے لیے زہر کا پیالہ خود اپنے ہاتھوں سے پی لیا، اور اپنی اس قربانی کے ذریعے اس نے پیغام دیا، اے انسان، قانون کا احترام کر تاکہ تو ایک آبرومندانہ زندگی گزار سکے۔ قانون شکنی ایک بڑا ناقابل معافی گناہ ہے۔ سقراط اور ارسطو نے اپنی باعزت و باافتخار زندگی کے دوران اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے ہمیشہ انسان کو نصیحت کی، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تباہی سے بچانے کی کوشش کی، اور اسے زوال کے خطرے سے آگاہ کیا۔ عظیم دانشمندوں نے قرون وسطیٰ کے مظالم اور استبداد کا سخت مقابلہ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے دنیا پرست اور صحیح راہ سے منحرف ہونے والے کلیساؤں پر تنقید کی، اور ان کے مظالم کا جوان مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ قید ہوئے اور مارے گئے۔ آئیے ہم اس گفتگو کو یہیں روکتے ہیں، اس کے بعد ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اگلے پارٹ میں صفحہ نمبر 58 سے۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ کی ریڈر نصرت حسن، التماس دعا۔